بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے انشاءاللہ 6:15 بجے نماز ہوگی. 6:15 from tomorrow. Asr Salat inshallah. Tonight is time is going forward. 1 hour forward. بعض لوگ بہت بے نیاز بننے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں سے تو بے نیازی ہونی چاہیے, استغنا ہونا چاہیے, لیکن اللہ رب العزت کے سامنے بے نیازی اچھی چیز نہیں ہے, استغنا اچھی چیز نہیں ہے. بیٹھ جاؤ ساتھ. بھاگ جاتا ہے, سارے بھاگ جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے, اتنے عاجز, اتنی عاجزی, اتنی انکساری, ہمیں دنیا نہیں چاہیے, بس ہم 2 روٹی چاہیے, دال چاہیے, بس. بعض لوگ اتنے عاجز بنتے ہیں, سادہ کپڑا چاہیے اور بس زندگی گزر جائے کافی ہے, اتنی عاجزی. چھوٹا سا گھر چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, بس ذکر اور فکر. یہ اللہ رب العزت کی بے ادبی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے یہ, کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے کیا کرے, استغنا کرے کہ بھئی میں بے نیاز ہوں, مجھے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس سب کچھ ہے. بعض لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں بس گزر بسر ہو جائے کافی ہے, مجھے مانگنے کی ضرورت ہے, میری تو ویسے بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اور بعض لوگ جن کے پاس ہوتا ہے نا بہت کچھ, کہتے ہیں سب کچھ دیا ہوا ہے, مزید کسی چیز کی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ایک رشتہ داری کا قصہ ہے کہ وہ تو بہت نیک تھے ان کے والد, بس بعض اوقات بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں, تو آزمائش میں وہ ڈلا رہا, یہ آزمائش, فلانا آزمائش, یہ آزمائش, یہ آزمائش. تو مجھے فون کر کے اس نے کہا کہ دیو ہے میری 3ری 4تھی شادی ہو گئی ہے, ناکام, میری زندگی ناکامی میں گزر رہی ہے. میں نے کہا بھائی نماز پڑھا کرو, نماز پڑھتے ہو؟ نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھ, میری تو زندگی ہی ایسی گزر رہی ہے, میں تو ایسا مایوس مایوس ہو چکا ہوں کہ میں سجدے میں جاتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میری اللہ معاف فرمائے کہ میرا سجدہ بھی قبول ہوگا. اتنی ہائی لیول کی گستاخی اور اتنی ہائی لیول کی مایوسی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ضرورت ہے, بس زندگی گزر رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں مانگا امت کے لیے, اور پھر امت کو سمجھایا کہ یہ بھی مانگو, یہ بھی کسل, سستی سے دوری, قرضے سے گلو خلاصی کے, اور پھر صحت کی دعا, اچھی عافیت والی زندگی. حضور نے تمام چیزیں مانگی, دنیا کی تمام نعمتیں مانگی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مانگی ہو. حضور کو ضرورت تھی, مجھے بتائیں, لیکن کیوں مانگی؟ امت کو سمجھانے کے لیے, کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے کہ بھئی یہ چیزیں مانگو تاکہ تمہیں مل جائے. تو رمضان المبارک تو امیدوں کا مہینہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میری امیدوں پر تم نے پانی پھیر دیا, تو رمضان میں اپنی امیدوں پر پانی نہ پھیریں, رمضان میں مانگے. ایک شخص ایسی جیسے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, جیسے میں نے کہا عاجز ہوتے ہیں, بس کہتے ہیں بس ذکر اور فکر کے اندر بس مجھے رہنا ہے, مجھے بس دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. وہ اسی طرح کا کوئی اللہ والا کوئی بزرگ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا, اس نے کہا بس, لوگ کہتے ہیں مانگتے نہیں, مجھے تو بس ذکر اور فکر, بس اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اور اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, اللہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے, مجھے آزما کے دیکھ لیں. یعنی اتنی بڑی بات اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ مجھے آزما کے دیکھ لیں. انسان ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آزما کے دیکھ لو, کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ نے تھوڑا سا آزمائش میں ڈالا، پیشاب بند کر دیا، پیشاب بند کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ پیشاب جو ہے نکلنا، اب مجھے بتائیے کہ زیادہ لوگوں کو پیشاب آتا ہے، ان سے پوچھے کتنا آتا ہے پیشاب، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ پیشاب جس کو نہیں آتا اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ پیشاب نکلنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پانی، کھانا، نیند، مجھے بتائیے کہ لوگ کتنی نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ان کو پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اور بعض لوگ صبح سے شام دھکے کھا رہے ہوتے ہیں نعمتوں کے لیے کہ بھئی کسی طریقے سے میں مال کما لوں، لیکن وہ بیچارے نہیں مل پاتا۔ اور بعض لوگوں کو اللہ پاک اتنا دے دیتا ہے، لیکن دینے کے باوجود کیا کرتے ہیں، وہ اس کا استعمال نہیں کر پاتے۔ نہیں کنجوسی نہیں، وہ اس چیز کا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ استعمال نہیں کر پاتا، وہ بیمار ہوتا ہے بیچارہ، معذور ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو نعمتیں جو اس نے زندگی میں کمائی اس کا استعمال وہ زندگی کے اندر نہیں کر پاتا۔ اپنے کو لگاتے نہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نہیں سمجھے بھائی، اللہ تعالی سے مانگنا ہے۔ اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا بہت اچھی آسان دعا ہے، اور لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ دعا بہت جامع دعا ہے، ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا دے دے۔ اب دنیا میں ساری چیزیں، اتنی علماء نے لکھا ہوا ہے ہر نعمت موجود ہے، یعنی کتنی چیزیں ہیں، مطلب بے شمار چیزیں ہیں، ان گنت چیزیں ہیں۔ نیک بیوی کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اب بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر ہم ایک دعا بار بار مانگے تو کیا بیوی میں بھی اضافہ ہوگا؟ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہوگا تو اللہ نے تمہارے لیے ایک بیوی میں اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر جس کی یہ سوال نہیں کیا کہ جس کی زندگی کے اندر اچھی نیک بیوی، خوبصورت بیوی اگر نہیں ہے تو یہ سوال بھی کر سکتے کہ وہ بیوی اگر اس کو نہیں مل رہی ہے تو کیا اس دعا سے وہ پہلی بیوی کا مستحق بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو ایک تو یہ کہ جامع دعا کہ ایک ہی دعا انسان مانگتا رہتا ہے، بالکل مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مانگے ہر نماز کے بعد مانگے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک دعا کو متعین کر کے بھی مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ ہمارے سارے مسئلے مانگنے کے اندر ہیں۔ اگر اللہ سے ہم دنیا سے استغنا کریں، ہم دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، ہم دنیا سے نہ مانگے، ہم اللہ سے مانگے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم جان چھوڑا جیسے ہم جان چھوڑا دیتے ہیں، یوں کیا جیسے کیا بس ایسا ہو گیا نا۔ دعا مانگنے اس طریقے سے مانگے جس طریقے سے مانگنے کا حکم ہے، دعا پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے۔ اب بعض لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، دعائیں آتی نہیں ہیں، تو بھائی جس زبان کے اندر تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو مانگا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور ملے گا۔ دنیا میں نہیں ملا تو اللہ کے خزانے میں وہ جمع ہوتا رہے گا۔ میں امتحان کے لیے بہت پریشان رہتا تھا کہ بھئی امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں۔ ایک ویسے مثال دے رہا ہوں، لوگ امتحان کے دنوں کے اندر بہت پریشان ہوتے ہیں، بھائی تیاری تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے۔ تو میں امتحان میں بہت مانگا کرتا تھا اللہ سے، کیونکہ سہیل بابا اگر ناکام ہو گیا تو پورے مدرسے کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ فیل ہو گیا، سہیل بابا فیل ہو گیا، وہ ایک عزت کا بھی سوال ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا مانگنا، ایک تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، بندہ مجھ سے مانگے، وہ چیزیں مل رہی ہیں آپ کو، اور اس مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ مقصود کیا ہے بھائی؟ مقصود آپ کو دو چیزیں ہیں، وہ چیز بھی مل رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس پر آپ کو اجر بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا جوتے کا تسمہ نہیں ہوتا، جوتے کا جو جوتا مثال کے طور پر آپ کا لیس جو ہوتا ہے وہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی مانگو، یا اللہ مجھے کیا کر دے، جوتا نیا دے دے۔ یہ تو چھوٹی چیز ہے نا، جوتا آپ کا جوتا تو معمولی چیز ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس جوتے نہیں ہیں، اور یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاؤں نہیں ہیں۔
اللہ اکبر. جن کے پاس پاؤں نہیں ان سے پوچھیں. اللہ اکبر. اور جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے آنکھوں کے بارے میں پوچھیں. چشمہ آپ ریبن کا چشمہ، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ریبن کا چشمہ لیا پاکستان کے اندر. مجھے کسی نے یہاں یو کے سے بھجوایا تھا اس زمان سے 30 سال 35 سال پہلے. تو میرا چشمہ میں وہاں اذان دینے کے لیے گیا، پیچھے سے چشمہ اٹھا کے چوری کر کے لے گیا. تو مجھے پوچھیں کہ وہ چشمہ کتنا قیمتی تھا، لیکن اس چشمے کو چھوڑے آنکھوں کا پوچھیں کہ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ مانگے. صبح شام کی دعائیں، صبح سے لے کر بستر جانے تک اتنی دعائیں حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو عمومی دعا ہے، صبح ہو رہی ہے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و الیک انبنا و الیک النشور. آپ بستر میں جا رہے ہیں اس کی دعائیں ہیں. بستر سے اٹھ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. صحت کی دعا ہے آپ کی. اللہم ما اصبح بی نعمت او بحد منک فمنک وحدہ لا شریک لک. آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے صبح شروع کر رہے ہیں. صبح برکت والی بنا دے اللہ، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، رزق عطا فرما دے. کیا نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو جب آپ ایک تو جامع دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا اللہ مزید دے، مجھے مزید دے. وہ کہتے ہیں نا بھائی بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے تو وہ اس کی دعاؤں، اس کے آباء و اجداد کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر حضور کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ امت کو اتنی چیزیں مل رہی ہیں. امت کا جو نصیب ہے آج جو مل رہا ہے وہ اس دعاؤں، حضور کی دعاؤں، حضور کی گڑ گڑانے کی وجہ سے آج امت ماشاءاللہ. آپ دیکھیں یا اللہ ہمیں با اثر بنا، زیر اثر نہ بنا. اتنی پیاری دعا. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم آپ سے راضی ہو جائیں. آپ ہمیں راضی کر دیجئے یا اللہ، آپ ہمیں راضی کر دیجئے اور آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ذلت سے بچا، رسوائی سے بچا، عیب سے بچا، تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، حسد سے بچا، کینے سے بچا. اب یہ کتنی دعائیں آپ. تو صبح سے جب شروع ہوتی ہے دوپہر تک، دوپہر کو دعا اور پھر شام کو دعا. اللہم انی اعوذ بک من کل شر، تمام شرور سے بچا. ہر شر کی حفاظت کے لیے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر آپ یہ دعائیں قنوت پڑھتے ہیں. بھائی جی پڑھیں دعا قنوت. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل. توکل مانگ رہے ہیں. ذرا دعائیں قنوت کا ترجمہ ذرا آپ پڑھیں. آج آپ دیکھیں ہم تو دعائیں قنوت ایسے بس پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن استحضار نہیں ہوتا، دماغ میں نہیں ہوتا کہ بھائی یہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. اس لیے ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. آپ ذرا دعائے قنوت کو اگر پڑھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، کیا کچھ نہیں مانگا دعائے قنوت کے اندر، اور آپ 29 دن آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا. اس میں خزانہ موجود ہے. وَنَتَّوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفظ ونرجو ورحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دیکھیں بتائیے، مجھے بتائیے نا کتنی پیاری دعا ہے، لیکن ہم مانگ رہے ہیں. تو مانگے اس کو، ذرا اس کو سمجھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا من الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات. یعنی دعاؤں کا خزانہ موجود ہے ہمارے پاس. دنیا کی دولت ہمارے پاس، ہمارے فون کے اندر موجود ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری دعائیں حدیث کی، وہ ایک کتاب کے اندر جمع کر دی. اس کا نام مناجات مقبول رکھا ہے، اور وہ آپ کے ایپ کے اندر موجود ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھنے کا. مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے آپ کی آسانی کے لیے. آپ مثال کے طور پہ آپ
اب یہ کتاب آپ کے سامنے میرے پاس ہے، وہ دیکھ لیجئے گا، آپ منگوا لیں، اور اس کے اندر بھی موجود ہے، کیا کہتے ہیں، ایپ کے اندر بھی آپ شروع کریں پیر سے لے کے کہاں تک، جمعہ تک، ایک ایک منزل آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہر روز کی جو دعا ہے وہ جب آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے، پہلے وہ دعا پڑھ لیں پھر ترجمہ پڑھ لیں، تو اللہ سے پھر استحضار کریں، یہ چیز استحضار کریں کہ یہ چیز میں مانگ رہا ہوں، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ ایک دعا تو جامع دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انک عفو کریم، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یا اللہ تیری رحمتیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان جب ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفرہما کما ربیانی، یا اللہ میرے والدین کی عمر کے اندر برکت نصیب فرما، یا اللہ مجھے خاتمہ، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا بار بار دعا، تو دعا کو جب متعین کریں گے تو کیا ہوگا، انسان کا خشوع اور خضوع، اور دعا کے اندر احتیاج بڑھے گا، اور دعا کے اندر ایک طاقت، ایک روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور اس کا اجر آپ بڑھتا جائے گا۔ جیسے ایک جامع دعا کر دی تو وہ چلو جی وہ آپ چیز مانگ رہے ہیں، وہ ڈبل ڈبل چیزیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نیکی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ چیزوں میں بھی آپ کے کیا ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، آپ اگر ایک دعا مانگ رہے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں جامع دعا بالکل مانگے، لیکن صرف جامع دعا نہ مانگے بلکہ ایک ایک دعا بھی مانگے، یا اللہ میری عمر کے اندر برکت عطا فرما، مجھے عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ مجھے مال دولت بھائی، یا اللہ مجھے اچھا گھر عطا فرما حلال رزق سے، تو کوئی منع نہیں ہے، یہ نہیں مانگنا بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جب آپ کے لیے خزانہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا ہے تو اس کو محدود کیوں کر رہے ہو آپ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نماز میں سب سے پہلی جو سورت ہے وہی دعا سے شروع، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، اور ایک ہے دعا کے بعد پھر دعا کسی کے لیے کرنا، اور پھر دعا کسی سے لینا۔ دعا کرتے تو آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اب دعا کرنے کے بارے میں تو اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی 100% دعا قبول ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دعاء الغائب للغائب مستجاب، ایک غائب دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا لازماً، جو مانگنے والے کی جو دعا ہے، میں نے دعا کی ہے کس کے لیے، عبد الخالق کے لیے دعا کی ہے، سعد کے لیے دعا کی ہے، تو یقیناً وہ آپ کی جو دعا آپ نے عبد الخالق کے حق میں دعا کی ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ حاجی صاحب نے میرے لیے دعا کی ہے تو میرے حق میں تو ہوگی انشاءاللہ قبول ان کی دعا، لیکن حاجی صاحب کی دعا ان کے حق میں زیادہ قبول ہوگی۔ یا اللہ میری اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ فلاں کی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں نا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے لوگ واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یا اللہ تجھے بار بار مدینے کی زیارت نصیب فرما، تو میں جب یہ دعا کرتا ہوں تو مجھے بار بار یہ حاضری کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور غیب کے خزانوں سے دے دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے پاس اتنا کچھ کیسے آتا ہے، تو ایسے آتا ہے بھائی، کیسے آتا ہے، اس طریقے سے کیا آتا ہے کہ جمال بھائی میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بار بار عمرے پر بھیج دے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی اور پڑھانے کی، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس کو اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ اس کو ریاکاری سے بچا دے، تکبر سے بچا دے۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ جس اکیلے میں بیٹھ کے رات کو تہجد میں اگر میرے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد کرے گا؟ مجھے بتائیے۔ تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ امام کے لیے دعا کریں، اور امام کو بھی چاہیے کہ مقتدیوں کا جن لوگوں کو جانتا ہے اور جو تمہیں کہتے ہیں ان کے حق میں دعا کرنا امام کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے، مانگنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اور مقتدی کا حق ہے کہ امام کے لیے دعا کریں۔ بھائی مجھے تو جو لوگ کہتے ہیں، اور پھر میں جہاں جہاں جو لوگ دنیا کے اندر ختم نبوت کے کام کرنے والے ہیں، یا جو بیچارے ہمارے دوست احباب جن لوگوں نے
ایک چائے بھی پلائی ہے تو میں ان کی چائے کو نہیں بھولتا، میں ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ ان کے مال کے اندر برکت عطا فرما دے۔ تو ایک دعا کرنا اور پھر ایک دعا لینا۔ دعا لینا اس طرح ہے کہ بھائی آپ ماں کی خدمت کریں گے تو ماں کی خدمت کے کرنے والے یقیناً ماں آپ کے سامنے اگر دعا نہیں کرے گی تو یقیناً آپ کے پیٹھ پیچھے وہ ضرور ویسے بھی دعا کرتی ہوگی، لیکن جب آپ اس کی خدمت کریں گے تو وہ ایسی دعا دے گی کہ وہ عرش بھی ہل جائے گا اس سے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج میں اس ملک کے اندر موجود ہوں تو میں اپنی ماں کی دعا کی بدولت ہوں، کیونکہ میرا آنے کا کوئی پلان نہیں تھا یہاں۔ ہاں میں وہاں اسی طرح ہی تھا جو یہاں کرتا ہوں، میں وہاں بھی یہی کام کر رہا تھا، اور جو گدی مجھے یہاں ملی ہوئی وہاں گدی بھی الحمدللہ وہاں ملی ہوئی تھی۔ جو سہولتیں مجھے یہاں ملی ہوئی ہیں، جتنا کھانا میں یہاں کھاتا ہوں اس سے زیادہ مجھے وہاں کھانا ملتا تھا الحمدللہ۔ لیکن والدہ کی خواہش تھی کہ میری نظروں کے سامنے رہے اور یہاں آ کے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ میں نے تو کوئی اتنی خدمت نہیں کی، میں نے تو اپنی خالہ کی خدمت کی ہے، ماں سے زیادہ خالہ کی خدمت کی، لیکن والدہ والدہ ہوتی ہے، دعا کرتی ہے۔ والدہ ناراض بھی ہو لیکن یقین کریں کہ وہ ناراض وہ دل سے نہیں ہوتی، یقین کریں وہ دل سے نہیں ہوتی، والدہ دل سے کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ کوئی ماں دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ وہ دل سے ناراض ہو۔ ظاہری طور پر وہ والدہ دل سے کبھی کبھار ناراض نظر آتی ہے تو اس کی ناراضگی کا بھی کبھی کبھار لحاظ کر لیا کرو۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ بھائی جن کے والدین نہیں ہیں، اور میرے زندگی کے جتنے کام ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعاؤں کی بدولت ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں والدین کا، اور پھر دعا لینا کسی سے کہ کسی غریب انسان کی مدد کرنا، کسی انسانیت کی مدد اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور غیر ایمان والا، وہ بھی اگر آپ نے اس کی مدد کی، اس کی خواہش پوری کی، اور اگر کوئی اس کے ساتھ آپ نے قربانی والا معاملہ کیا، اور کوئی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی امداد کی، اگر وہ آپ کے ساتھ آپ نے اگر اس کے روڈ بھی اس سے کراس کرا دی ہے تو وہ اگر آپ کو دعا دے گا، پانی بھی اگر اس کو ٹھنڈا اور گرم پلا دیا تو وہ اگر دعا دے گا تو وہ یہ سمجھے یہ دعا لینا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے بینک میں جمع ہو گئی ہے، یقیناً وہ جمع ہو گئی ہے، اور وہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کو وہ ملے گی۔ اگر وہ دل سے یعنی زبان سے نہیں بھی کہتا اور آپ کے سامنے وہ یوں اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ آپ کے حق میں سیدھے عرش پہ جائے گی، وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بعض لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں لازمی تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ دعا کا مہینہ ہے میرے بھائی، کریں گے بھائی دعا؟ ہاں جی، ہاں چند دن رہ گئے بھائی زندگی کے، ہم تو کہتے ہیں کہ رمضان کے چند دن ہیں، لیکن زندگی کا نہیں معلوم کہ اگلی گھڑی کے اندر ہمیں یہ موقع نصیب ہوگا کہ ہم آگے چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے۔ اسی لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کو دیکھیں، اللہ سے اگر آپ مانگیں گے، باتیں کریں گے، راز و نیاز کریں گے، اپنے دکھ درد کا اظہار کریں گے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور یہ دعا آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی پریشانی میں ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ معاف فرمائے اگر آپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور پھر اگر آپ کو توفیق ہو رہی ہے توبہ استغفار کی، اللہ سے مانگنے کی، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات اس کے ذریعے سے بلند کر رہا ہے۔ تو توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اللہ سے وہ خزانے مانگے رمضان کو کہ اگلے سال پتہ چلے کہ بھائی آپ کے مناب بھائی کی دکان کے سامنے ایک انشاءاللہ بہترین قسم کی جو ہے وہ گاڑی کھڑی ہو، فراری، اور اس میں بیٹھ کے مناب بھائی ہمیں سیر کرا رہے ہوں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں بھائی، یہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو میں ایک مثال دے رہا ہوں دنیا کی۔ حضور نے دنیا کی ساری نعمتیں مانگی ہیں، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے نہیں مانگی ہیں، اور امتیں اس سے فیضیاب ہو رہی ہیں اور قیامت تک فیضیاب ہوتی رہے گی۔ یہ دنیا پانی، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، یہ سارا حضور کی دعاؤں کا اثر ہے، اور پھر آخرت کے لیے
آخرت کی درجات کی بلندی کے لیے یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. صحابہ کی معیت، صحابہ کا پڑوس، صحابہ کا جوار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. پل صراط سے ہمیں بجلی سے زیادہ تیز ہمیں گزرنا نصیب فرما. بھائی یہ دعا مانگے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں. بھائی دعا مانگے، دعا کا اثر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کے حوالے سے یہاں میں نے کہا کہ بہت ساری کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں، ادھر وہ رکھی ہوئی ہیں تو یہاں رکھیں. نیچے ہمارے پاس 40 ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا اغفر لنا ولاخوان، ربنا کے حوالے سے جو قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ 40 دعائیں ہمارے پاس یہاں چھپی ہوئی ہیں، اور والد صاحب نے اس کو چھاپا ہے. ہماری پھپھو مرحومہ نے اس کو ایصال ثواب کے لیے چھپوایا تھا، اور وہ آج تک وہ کتابیں رکھی ہیں. ہم دیتے رہتے ہیں، جس کو چاہیے وہ مانگے ہم سے. انگلش میں بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے.